السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جو ہے مزے تو آ نہیں سکتے کہ ایسی بات کہہ کے نا تو وہ سمجھیں کہ جلانے والی بات ہوگی آپ سب کو۔ مزے کیا آئیں گے یار، بجلی آ نہیں رہی ہے اور سب کچھ چھینا ہوا ہے ہم سے اور ہمیں پھر بھی مسکرانا ہے، تو کتنا مشکل کام ہے یہ۔ اور پھر بھی یقین مانیں کہ میں کہتی ہوں کہ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ کچھ ہے۔ ملکی حالات نے انسان کا جو ہے نا وہ سٹریس لیول جو ہے نا ہائی کر دیا ہے۔ اور اگر تو آپ یہ پولیٹکس کو سمجھتے ہیں اور مطلب اس میں تھوڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پھر تو آپ جو ہے نا ڈپریشن میں ہی روز جاتے ہوں گے، کیونکہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے نہیں موجود ہے۔ یقین مانیں یہ 75 سالوں سے اپنے آپ خود بخود چلنے والا ملک ہے۔ اس کو کوئی حکمران نہیں ایسا ملا جس نے اس کی مستقبل کی پلاننگز کی ہوں اور ایسے پودے ہمارے لیے لگائے ہوں جس کا پھل ہم کھا سکیں۔ ماشاءاللہ ایسی کوئی کرتوت کسی نے نہیں کی اور نہ ہی آگے ارادہ رکھتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی الیکشن کمپین چلانا چلتا ہے، عارضی کام کروا کر ملک کو خسارے میں ڈال کر جو ہے نا واہ لے کر جو ہے نا بس سیٹ لینا چاہتا ہے۔ یہ تو حالات ہے اور اس ٹریجڈی سے اگر پاکستان چلے گا تو پھر اس کی ترقیاں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اور ہمارا ملک ہے، ہماری جو ہے وہ پیارا وطن ہے، تو پھر جب اس کو تکلیف میں ہوگا تو اس کو دیکھ کر ہمیں چین کیسے آئے گا، ہم کیسے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ میں نے ویسے اپنی ڈیلی ولاگز کا میرا چینل ہے، کوشش تو میں بہت کرتی ہوں کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہ کروں یا فلاں ٹاپک پہ بات نہ کروں، ایسے بات نہ کروں، لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں رہا جاتا۔ آپ کا ملک، آپ کی لوگ جب اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کیسے یہ بات کیا کہ بیک سائڈ پہ رہ سکتے ہو اتنی بے حسی سے کہ جی ہمارا تو چولہا چل رہا ہے یا ہمارا تو سسٹم بہتر ہے یا ہمارا سسٹم جیسے تیسے بھی چل ہی رہا ہے، تو ہم اس ٹاپک پہ بات کیوں کریں؟ ہم نے میجورٹی کو دیکھنا ہے۔ یقین مانیں میجورٹی جو ہے نا مڈل کلاس کی بھی اب لیول نیچے آنے لگ گیا ہے۔ لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات، اگر آپ نہیں انٹرسٹ لیتے نا تو تھوڑا سا انٹرسٹ اب لے لیں پاکستان کی سیاست میں۔ کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کے ملک میں کیا کام ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں تو یقین مانیں بڑی تکلیف ہوگی۔ میں بہت کنٹرول کرتی ہوں کہ میں اپنی جو ہے نا پولیٹکس کی بات نہ کروں، لیکن کیا کروں، کیسے بات نہ کروں یہ سمجھ نہیں آتا۔ اتنے ملک کے حالات برے ہیں، بجلی نہیں آ رہی ہے اور جو آ رہی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، ون فیس پہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے کام نہیں آ رہی ہے وہ، اور مزید ہمیں حوصلہ یہ دینے کی بجائے جب ہمارے حکمران یہ کہیں گے کہ یہ مزید طرح خراب ہوں گے حالات، تو بھئی ہم تو پھر اچھی باتیں تو نہیں کریں گے، ہم تو پھر گالیاں گلوچ پہ اتریں گے، اور جو کہ بہت پڑ رہی ہیں لیکن وہ کون سی محسوس کر رہے ہیں۔ خیر میں نے اب کیا سوچا کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، لیکن نہیں رہا جاتا۔ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ بھی نا نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارے ملک کے بارے میں سوچیں، اور موسم کے بارے میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اچھا موسم کر دے۔ گرمی بہت ہے اور برداشت نہیں ہو رہی لوگوں سے، اور بہت زیادہ جو ہے نا حبس کے دن ہے۔ جو حبس ہوتا ہے نا یہ گرمی کی شدت سے بھی زیادہ چیز فیل ہوتی ہے، اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور اپنے ملک، اپنے لوگ، جب تک عوام میں احساس نہیں پیدا ہوگا نا یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا۔ ہمارے میں کیا ہے کہ ہم سارا ملبہ جو ہے نا حکمران پہ ڈال رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا بس وہ چلا دیں گے۔ ایسا ہے کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پولیٹکس میں جو آئے ہیں لوگ، ان کا کام ہے کہ وہ ہماری سیاست میں کام کریں، ہمارے لیے کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ چلتا نہیں ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے سارا ملبہ ہم ان پہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں بطور انسان جو ہے نا بڑے سمجھدار، باہر کے ملک کی آپ ترقیاں دیکھ لیں، یورپ کنٹریز ہیں جو بھی ممالک ہیں، ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کا پورا ساتھ دیتی ہے رولز اینڈ ریگولیشنز میں۔ ان کے ملک میں ان کی عوام پین محسوس کرتی ہے، خیال کرتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے گھروں کو کہا جاتا ہے نا کہ گھر آپ کا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو ملک کے بارے میں بھی جب تک عوام کنسرن اس طرح نہیں دے گی نا کہ یہ میرا ملک ہے، میں نے اس کی بھلا اور برائی دونوں کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے بعد ہی حکمران کی جو ہے نا وہ بڑا کام جو ہے نا امپورٹنس بڑھتی ہے۔ یہاں پہ جب سارا کچھ آپ سوچیں گے کہ سب کچھ صرف حکمران نے کرنا ہے، اور اگر آپ ہسٹری کو نکال کے دیکھیں تو چائنا میں اور امریکہ میں جس چیز کا بحران آیا ہے، کبھی انڈے کا، کبھی پیٹرول کا، کبھی گھی کا، ہر ملک کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے، تو ان کی عوام نے کمپرومائز کیا تھا۔
ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. چائنا نے جو ہے نا سائیکلوں کا استعمال آج تک کر رہے ہیں، مطلب چائنیز بہت سائیکل چلاتے ہیں اور وہ کہیں آنا جانا ان کے پاس سائیکل زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی جنریشن میں جس سن میں ان کے پاس جو ہے نا پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی نا، ان کی عوام نے تعاون کیا تھا کہ ہم پیٹرول کی کنزمپشن کو کم کر دیں گے اور سائیکل کا استعمال زیادہ کریں گے تاکہ ہمارے کم ملک میں فیول کم استعمال ہو رہی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سب سائیکلیں نکال لیں اتنی گرمی میں، لیکن آپ عوام کا جو ہے نا وہ تعاون میں بتا رہی ہوں کہ عوام ہمارے یہاں کنزپشن میں کوئی مارجن نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں گھی کی 4 پیکٹ لگتے تھے، ہم میں سے کوئی فیملی میں سب کی بات کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ بھی ایسے تو ہوگا، ہم نے کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ یار اس کو کسی طرح 3 پڑھ لے آئے. کنزپشنز کم کرنے کی طرف ہماری عوام نہیں آتی، اور پاکستان کی ترقی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے ملک میں کم ہے نا، ہم اس کی پیداوار میں اضافہ کرنے کی بجائے اور اس کی استعمال کو کنٹرول کریں اور پھر اس کی پیداوار میں اضافہ کریں. یہ عمل کرنے کی بجائے ہم اپنے استعمال کو بھی وہی رکھتے ہیں اور ہم مہنگا باہر سے منگوا کے کھا لیتے ہیں. تو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری آنے والی نسل کو اتنا قابل بنائے، سمجھدار بنائے اور اس ملک کے حالات بدلے. باقی ملک کے اپنے کوئی جو ہے نا وہ تاثرات اچھے نہیں ہیں. باقی جو ان ملکوں نے ترقی کی ہے نا، ان کی یہی پالیسیز تھیں اور ان کے حکمران بھی اتنے ہی سمجھدار تھے جتنی عوام تعاون کر رہی تھی. یہاں جیسے ہم ہیں ویسے ہم پہ یہ ہیں، بلکہ اب تو الٹا ہو گیا نا، ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے برے ہم پر لوگ آ چکے ہیں. تو بات تو آگے بڑھتی جائے گی اور ایک یہ سیاسی پروگرام بن جائے گا اور پھر آپ لوگ بور ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس ٹاپک پہ بات کرنا اور سننا پسند نہیں کرتے ہوں گے. لیکن میں آپ سے پھر بھی کہوں گی خدا را سنا کریں. آپ کا پیارا ملک ہے، آپ اویئرنیس آپ کے اندر بہت ضروری ہے. صرف آپ مہنگائی کو نوٹ نہ کریں کہ مہنگائی پتہ چل رہی ہے ہمیں، تو ہمیں پتہ ہے ہمارا ملک کہاں ہے. مہنگائی کے علاوہ آپ دھیان تھوڑا رکھیں کہ چل کیا رہا ہے، کون کر رہا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس آپ دھیان رکھیں گے نا تو آپ آنے والے نسل کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کون سا حکمران کیا چاترجینیاں کر رہا ہے، تو آپ پھر اس کے حق میں جو ہے نا بولنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور ابھی تو ویسے میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ فلاں ٹھیک ہے. سب نے جو ہے نا فل گن ڈالا، ابھی تک تو کوئی نہیں سوچ رہا. یقین مانیں کہ ہر بندہ ٹیمپریری سے پروجیکٹس لگاتا ہے جس میں صرف وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میں عوام کو جو ہے نا وہ دکھا سکوں کہ میں نے یہ کیا ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کے پیچھے عوام کو زیادہ نقصان اور خسارہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ دینا پڑ رہا ہوتا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے بس آپ نے دعا کرنی ہے، پیاری پیاری دعائیں کرنی ہیں اور ان دعاؤں میں ہم نے اپنے ملک کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم پہ کرم کریں گے. اور اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ پاکستان پہ، کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جب ہم سب ایک چیز کے بارے میں کنسرن کریں گے، سب سوچنا شروع کر دیں گے اور چیخو پکار کریں گے، تو ہوتا پھر وہی ہے. جب کہتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود کے بدلنے کا. ویسے آئی ایم سو سوری اگر اس میں غلطی ہوئی کیونکہ مجھے شعر بالکل یاد نہیں ہوتے، جو مرضی کر لو، لیکن یہ مجھے پھر بھی کسی حد تک یاد رہ جاتا ہے. تو جب ہم سب کا دھیان ہو جائے گا نا اپنی حالت بدلنے پہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بدلے گی. پر امید بھی رہنا، اتنی مایوسی بھی نہیں ہم نے کرنی کہ ہم مایوس ہی ہو جائیں. مایوس کیوں ہونا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم بھی کریں گے، آسانی بھی کریں گے. ایک گھر بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی ایک ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کسی دیکھنے ایک اس کی مثال ایک گھر سے دے دیں کہ آپ نے ایک قرضہ اٹھایا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی، آپ نے اس کو لگژریز پہ گھومنے پھرنے پہ اور گاڑی لے لی ہے قرضوں پہ. ٹھیک ہے، اب آپ کے حالات نہیں ہیں، بجائے اس کی کہ آپ اس گاڑی کو وہیں پہ یوز کرنا بند کر دیں اور اپنے حالات کے مطابق چلیں. نہیں، آپ اس گاڑی کو بھی لیں گے، اس کا اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں، پھر اس کو فیول کے ساتھ چلانا ہے وہ بھی قرضہ اٹھا کے چلا رہے ہیں. تو مطلب آپ سر کا سارے بال آپ کے جو ہے نا وہ قرضے میں ڈوب چکے ہیں. تو پاکستان کی کچھ ایسی مثال ہے کہ بس اپنا پورا کر کے چلتا گیا، اب وہ پھنس گیا کیونکہ سب کچھ جو ہے نا وہ قرض ایک دن واپس کرنے ہی پڑتے ہیں. اور جب قرض اتارنے والے نیت کر لیں گے تو قرض اتر بھی جائیں گے. اور آپ نے مایوس نہیں ہونا اس بات سے، آپ بالکل نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہمارے گھر جو ہوتے ہیں وہ قرضوں سے نجات بھی پاتے ہیں، لیکن آخرکار طریقہ پھر ہمیں یہی محسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی چادر میں رہنا پڑتا ہے. اور ہم اپنی چادر میں رہتے ہوئے بنا رہے ہیں کڑی پکوڑا. پچھلے دن میں موسم بہت اچھا تھا تو 2-4 دن پہلے ہی میں نے کڑی بنائی تھی، لیکن بہت مزے کی بنی تھی، اتنی مزے کی بنی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور کڑی ایسی چیز ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اور موسم کے حساب سے تو کچھ زیادہ ہی مزہ آ جاتا ہے.
تو کڑی کھا کے تو پھر انجوائے کر لیا خوب. 2 دن تو میں نے اس کو کھایا تھا جناب. ایک دن میں نے اس کو روٹی کے ساتھ اور چاول کے ساتھ بھی. تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کڑی ویسے روٹی کے ساتھ پسند کرتے ہیں کہ چاول کے ساتھ؟ مجھے تو چاول وائٹ بوائلڈ رائس ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بہت پسند ہے, اور روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتی ہوں. کڑی اتنی پسند ہے جس مرضی کے ساتھ کمبینیشن ہو, لیکن میں نے دونوں کمبینیشنز کے ساتھ کھانی ہوتی ہے جب بھی بناؤں, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اتنی مزے کی چیز اپنی چوائس کی بناؤ گے تو پھر آپ کا تو دل کرے گا کہ یار آپ اس کو دونوں طریقوں سے کھاؤ. تو پھر یہ کڑی کے بعد رات کو سونے وقت جو ہے نا وہ میں نے ملک شیک بنا لیا, مینگو شیک. مینگو آ گیا نا جناب, اب تو دل کرتا ہے بس مینگو کی آئٹمز ہو. مجھے مینگو شیک, مینگو کھانا, مینگو مطلب مینگو کی بنی کوئی چیز مجھے ایسی نہیں جو پسند ہو, لیکن مینگو ملک شیک میں بہت شوق سے پیتی ہوں. تو رات کو جو ہے نا میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک گلاس جو ہے نا مینگو شیک پی کے سوتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے لیے بنانا ہوتا ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو میرے ہسبینڈ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں, مجھے کہتے ہیں شکر ہے تم نے دودھ کے قریب جانا ہوتا ہے مینگو کی وجہ سے, ادروائز تمہیں کہہ کے تھک جاؤ تو تم نے اس طرف نہیں آنا ہوتا. واقعی ایسا ہے کہ پورے سال میں اگر میں دودھ پیتی ہوں نا تو وہ اسی وجہ سے پیتی ہوں. اور یہ بھی میرے ہسبینڈ باہر گئے تھے تو میرے لیے لے آئے چیزیاں, کیونکہ میری نا یہ ختم ہوئی تھی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نا میرے لیے نا آپ لے آنا. تو وہ پھر جب جاتے ہیں باہر تم کو یاد ہو تو میں کہہ دیتی ہوں, تو وہ لے کر آئے. تو میں کھول کر نا دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا لے کر آئے ہیں. ویسے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہوتا ہے کیا کیا کھانے ہوتے ہیں. چائے کے ساتھ بسکٹ میں نے مست لینے ہوتے ہیں. تو ویسے 2-3 دن ہو گئے, بڑی حیرت کی بات ہے, اتنی شدید گرمی پڑی مجھے چائے کی کریونگز ہی نہیں آ رہی. حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ جون مطلب سورج کے نیچے بیٹھ کے بھی میں چائے پی سکتی ہوں, مجھے اتنی عادت ہے. لیکن نہیں جناب, یہ میری بھول تھی. گرمی نے سارے بھولیں دور کر دی اور ہمیں اصل حقیقت سے روبرو کر دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بسکٹ تو میں بیسیکلی منگواتی ہوں چائے کے لیے, کہ مجھے چائے بہت پسند ہے. اور ویسے بھی بسکٹ کی میرے ہسبینڈ بھی لیمن والا شوق سے کھاتے ہیں, تو وہ یہ لے آتے ہیں. اور کینڈی میں نے اس دفعہ خود کہہ کے منگوایا تھا. آپ بتائیں آپ کون سا بسکٹ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, اور کیا آپ کو بھی چائے میری طرح جو ہے وہ بسکٹ کے ساتھ ہی پسند آتی ہے؟ تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیں. اور یہ دیکھیں میرے ویوی مزیدار, مجھے ویوی بہت اچھے لگتے ہیں. پہلے مجھے لیز جو تھا وہ سالٹ والا تھا نا, لیز کلاسک, وہ میں بہت کھاتی تھی. لیکن اب وہ میں اس لیے کھاتی کیونکہ اب اس کے نیچے جا کے نا وہ جو ہے نا کرواہٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. نمک اس کا سالٹ انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا. میرے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا تھا. پھر میرا بھائی بھی جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہے, تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں یہ مسئلہ اس میں ہو جاتا ہے کہ اس میں نا اینڈ پہ بہت. تو میں وہ سالٹ ویوی مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا. اب آج کل جو ہے نا وہ زور سے ویوی کے اوپر آیا ہوا ہے, تو ویوی کو انجوائے کر رہی ہوں میں. تو اچھا آپ لوگ مجھے نا کچھ اچھی سی چیزیں ریکمینڈ کریں, اگر آپ کھاتے ہیں تو میں وہ بھی ٹرائی کروں گی. مجھے گھر میں نا یہ ایک شاپر لازمی مجھے نا ویک میں 2 دفعہ آتا ہے. اور پھر یہ لیٹ نائٹ نا کوئی 12-1 بجے کے بعد بہت جو ہے نا دل کھانے کو. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ فرائز لے کے آئیں, تو پھر وہ فرائز لے کے آئے. تو ہم فرائز کھائے, گرما گرم تھے اور بہت مزہ آیا اور اچھے لگے مجھے یہ والے فرائز نا. تو میرے ہسبینڈ پوچھ رہے تھے کہ چلو اچھے لگے ہیں تو پھر میں یہ لے آیا کروں گا. میں نے کہا ہاں مجھے مزیدار لگے ہیں, اور ویسے بھی یہ بازار کے بہت کامن ہے, ہر جگہ ملتے ہیں, تو بڑے اچھے لگتے ہیں. تو فرائز لے لیے, اور اس کے بعد جناب ہمیں جو تھا فرائز لینے کے بعد جانا پڑا باہر. اور آپ دیکھ لیں کہ دکانیں ویسے بند ہو گئی ہیں اتنے ٹائم کے بعد بھی, لیکن جانا پڑا کسی کام سے بھی. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلے میں ساتھ چلتی ہوں, انہوں نے جانا تھا. تو کہہ رہے تھے کہ بس 5 منٹ سے 10 منٹ کا ہی کام ہوگا. تو میں نے کہا چلے میں ساتھ چلتی ہوں, تو یہ میں ساتھ گئی تھی. آج کل ویسے ان کے سونے کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا, 1 بجے چل جاؤ 2 بجے چل جاؤ, آپ کو ہر جگہ یہ عوام نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم واپس آئے تو 2:30 بجے 2:15 لائٹ چل رہی تھی, ہم 2:30 بجے واپس آئے. تو یہ پھر آ کر مجھے لائٹ گئی ہوئی تھی. جب لائٹ آئی تو پھر میں نے پھر بھوک لگ گئی ہلکی ہلکی, تو پھر ہم نے خربوزہ کاٹا اور پھر وہ مل کے تھوڑا سا کھایا تاکہ ہمیں تھوڑا سکون آئے. اچھا ویسے نا ایک بات ہے, یہ نقصان کی بات ہے, یہ جو کہتے ہیں نا ویٹ گین ہونے والے لوگوں کو مطلب کنٹرول کرنے کو جلدی سونا چاہیے, کیونکہ جتنا جاگیں گے اتنی بھوک لگے گی. تو بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ. ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.